السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا محمد افضل آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین کرام، دو بڑی اہم خبریں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ایک خبر دارالعلوم دیوبند سے ہے اور دوسری خبر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی سے متعلق ہے۔ تحفظ ختم نبوت و دیگر موضوعات پر 4 روزہ تربیتی کیمپ حسب اجازت اہتمام امسال بھی 20 شعبان سے لے کر 23 شعبان تک مطابق 9 فروری سے لے کر 12 فروری تک کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کی جانب سے منعقد کیا جائے گا، جس کی روزانہ 3 نشستیں ہوگی۔ ان تمام نشستوں میں جناب مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری نائب ناظم کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند و دیگر حضرات علماء کرام کے متعینہ عناوین پر تربیتی اسباق ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کیمپ میں شرکت کی درخواست صرف وہی طلباء دے جو دارالعلوم دیوبند یا کسی دوسرے مدرسے سے دورہ حدیث شریف سے سال رواں میں فارغ ہو رہے ہو۔ امسال کل 400 درخواستیں لی جائے گی، جن میں طلباء دارالعلوم دیوبند کی صرف 250 اور دیگر مدارس میں سے ہر ادارے سے صرف 10 درخواستیں لی جائے گی۔ مقررہ تعداد مکمل ہونے کے بعد درخواست لینے کا سلسلہ بند کر دیا جائے گا۔ دارالعلوم کے خواہش مند طلباء اپنی درخواست مکمل پتے کے ساتھ 23 جمادی الثانی 1447 ہجری مطابق 15 دسمبر سن 2025 تک کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کے دفتر یعنی جدید درسگاہوں کے تہہ خانہ کمرہ نمبر 4 میں بعد نماز عصر تا مغرب جمع کر دے۔ کیمپ کے نظام الاوقات کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ تھا دارالعلوم دیوبند کا اعلان۔ اب آپ دوسری خبر سن لیجئے۔ از حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ اسلام میں عقیدہ توحید کی اہمیت اور شرک کے ناقابل قبول ہونے کی وجہ سے کسی مسلمان سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی مخلوق کو محبوب سے بڑھ کر معبود کا درجہ دے دے۔ محبت ماں باپ سے ہوتی ہے، اولاد سے ہوتی ہے، شوہر و بیوی سے ہوتی ہے، اسی طرح مٹی سے بھی ہوتی ہے جس میں وہ پیدا ہوا ہے، جس کی فضاؤں میں وہ پروان چڑھا ہے۔ یہ ایک فطری محبت ہے جسے انسان کو یہ سمجھانے اور یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ تمہیں اپنی اولاد سے محبت کرنی چاہیے۔ اسی طرح وطن کی محبت بھی ایک فطری چیز ہے۔ انسان پردیس میں رہتے ہوئے اپنے ملک کی ایک ایک چیز کو یاد کرتا ہے۔ اگر اس کے ملک سے وابستہ کوئی خبر مل جائے تو اسے شوق کی آنکھوں سے پڑھتا ہے۔ اجنبی ملک میں رہتے ہوئے اپنے وطن کا کوئی آدمی مل جائے تو گھنٹوں اس سے بات کرنا چاہتا ہے۔ کہیں جا کر اپنے وطن کو واپس آئے تو دل کو سکون اور آنکھوں کو راحت میسر آتی ہے۔ اسی لیے کسی ملک میں رہنے والے کو اس ملک سے محبت کی یاد دلانا ایک بے معنی اور غیر منطقی بات ہے۔ اور پھر یہ بڑا ظلم ہے کہ ایک گھر میں 4 بھائی رہتے ہو اور ایک بھائی دوسرے بھائی سے مطالبہ کرے کہ تم اس گھر سے وفاداری اور محبت ثابت کرو۔ محبت اور وفاداری کا مطالبہ کرایہ دار اور مزدور سے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن مالک اور حصے دار سے نہیں کیا جا سکتا۔ افسوس کہ اس ملک میں نفرت کے سوداگروں کا اقلیتوں کے ساتھ یہی رویہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آزادی کی لڑائی میں انگریزوں کی پشت پناہی اور قوم سے غداری کا راستہ اختیار کیا اور ملک کی آزادی کے لیے ان کے تلووں میں ایک کانٹا بھی نہیں چبھا۔ یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے مختلف خود ساختہ نعرے وضع کرتے ہیں اور اس کو حب الوطنی کے لیے کسوٹی قرار دیتے ہیں۔ اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ اس وقت وندے ماترم کو بحیثیت ترانہ پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ترانہ ہندو اقتدار کے احیاء کی دعوت دیتا ہے۔ اس ترانے کے شروع میں ہی مادر وطن کی وندنا کی بات کہی گئی ہے، اور وندنا کے معنی احترام کے بھی ہے اور پوجا اور عبادت کے بھی۔ گویا اس میں وطن کی معبودیت کا تصور دیا گیا ہے۔ اس میں درگا دیوی کی پوجا اور اس کے راستے پر چلنے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے، جو ظاہر ہے کہ کھلا ہوا شرک ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے، اور اس ترانے کو لازم کرنے کے لیے قانون بنا رہے ہیں اور اسکولوں میں اس ترانے کے پڑھنے کو لازم قرار دے رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس کے خلاف عدالتی چارہ جوئی کرے اور اپنے بچوں کو ترانے میں شرکت سے روکنے کی حتی الامکان کوشش کرے۔ انتخاب محمد ندوی، شعبہ تحقیق المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد۔ ناظرین کرام، آپ ان دونوں خبروں کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔